السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان کے چینل ZK-TV میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ جب کسی فرد یا قوم کی اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے تو پھر اس فرد یا قوم پر ہر طرف سے ذلتوں کی بھرمار ہونے لگتی ہے۔ اپنے پرائے سارے ہی منہ پھیر لیتے ہیں اور ایسے فرد یا قوم کو ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس پروگرام میں جو آج پیش کیا جا رہا ہے، کسی فرد کی تو بات نہیں کرنی، البتہ اپنی قوم کی بات ضرور کرنی ہے کہ کس طرح سے پاکستانی قوم کی جو اخلاقیات ہیں اس کا جنازہ نکل چکا ہے اور اب ہر طرف سے ہی اس قوم پر ذلتوں کی بھرمار کی جا رہی ہے، اور قوم کو ذلت کی پستی میں گرا دینے والے کوئی اور لوگ نہیں ہیں بلکہ اسی قوم کے افراد ہیں اور ان کے حکمران ہیں۔ اور قوم اس لیے ذمہ دار بنتی ہے کہ یہ جو حکمران چنتے ہیں یا اپنے اوپر یہ جو لیڈر مسلط کرتے ہیں یہ قوم کے افراد ہی چنتے ہیں۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گو کیا کرایا یا سارا جو کرتوت ہیں وہ حکمرانوں کے ہیں یا لیڈروں کے ہیں، لیکن قوم اس لیے ملوث ہے کہ آ جا کے وہی تو ان کو ووٹ دیتی ہے اور وہی تو پھر ان کو سلیکٹ کرتی ہے یا الیکٹ کرتی ہے اور اپنے سروں پر بٹھا لیتی ہے، اور پھر کئی سال تک انہی کو آزماتی ہے اور پھر اپنے اوپر لے آتی ہے، اور تسلسل کے ساتھ بعض جو حکمران یا لیڈران ہیں تو کئی سالوں سے اس قوم کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ قوم بولتی ہے نہ ان کو بدلنا چاہتی ہے اور پھر ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے آج 3 مختصر سے پوائنٹ آپ کی خدمت پیش کرنے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد ان پہ مختصر سا تبصرہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے۔ یہ جو آپ نے تصویر دیکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے جو سفیر بہادر ہیں وہ اس وقت طورخم بارڈر کا معائنہ کر رہے ہیں، اور شنید ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بارڈر کو کھلا رکھا جائے۔ اب یہ جو پچھلے دنوں میں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس میں کل کے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک کوریڈور سے سپیس دے کے پھر ڈرون اٹیک کیا گیا اور الظواہری صاحب کو نشانہ بنایا گیا جو کہ القاعدہ کے لیڈر تھے۔ کچھ جو باتیں نا اور سامنے آ رہی ہیں، شاید آپ میں سے کچھ کی نظروں سے گزری ہوں کہ مئی کے مہینے میں جو DGIS ہے انہوں نے بلاول بھٹو کے ساتھ ایک خفیہ دورہ کیا تھا امریکہ کا 3 دن کا، پتہ نہیں پریس میں وہ رپورٹ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس میں جہاں اور کئی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی تو یہ CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں مسٹر برنز، ان سے DGIS ملے تھے۔ آپ کہیں گے کہ جی یہ CIA کا بیچ میں سے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں امریکن پالیسی کے مطابق یہ CIA ہی کراتا ہے۔ تو کچھ اندرون خانہ خبریں یہ ہیں کہ یہ اسی وقت ہی ساری کوارڈینیشن ہو گئی تھی کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ چلے گا، اور ایک اور ابھی کنفرم تو نہیں ہے، غیر مصدقہ یہ، لیکن بات بہرحال نکل رہی ہے کہ یہ جو ڈرون ہے یہ بھی غالباً پاکستان نے ہی مہیا کیا تھا امریکنز کو، جس سے یہ ہیل فائر کے ذریعے میزائل مار کے الظواہری صاحب کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ رجیم چینج ہوئی،
روابط ہوئے. IMF نے اوکے کر دیا کہ جی میں آپ کو امید ہے کہ اسی مہینے میں کچھ پیسے دے دوں گا. یہ بات جو شروع میں کی تھی کہ اخلاقیات کی پستی ہے، حیثیت قوم آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی تو یہ پھر وہ بات خواجہ آصف صاحب کی درستی لگتی ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، لیکن یہ بیگر بنایا کس نے ہے؟ یہ خواجہ آصف صاحب بھی تو کئی سالوں سے شامل ہیں مسلم لیگ میں، یا دوسرے جو بھی ہیں، کسی کو اسپیسیفکلی بہرحال ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، کہ یہ قوم کو بھکاری بنایا کس نے ہے. اب بھی آپ دیکھیں کہ ہماری ٹیم IMF سے قرضہ لینے جا رہی ہے، جہاز بھر کے بندے لے کے گئے ہیں، لیموزینز کرائے پہ لیتے ہیں، وہاں پہ امریکہ میں سفر کرتے ہیں، 7 سٹارز میں سٹے کرتے ہیں، اور جا رہے ہیں جی بھیک دے دیں. اور جو دینے والے ہیں، جو کوئی دوسرے علاقوں سے ہیں، وہ نارمل ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور نارمل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں. تو یہ ایک عجیب قسم کا ہمارا ملک ہے کہ جا پیسے لینے رہے ہیں، لمبی لمبی جو ہے لکسس گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا دنیا کی مخلوق سمجھ رہے ہیں، اور جا کے پیسے مانگ رہے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن سے آپ پیسے لینے جا رہے ہیں، کیا وہ بچے ہیں؟ کیا وہ آپ کو نہیں دیکھتے، آپ کی حرکتیں نہیں دیکھتے، جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاق کے لیے یا اخلاقیات کے لیے اس شخص کے دماغ یا دل میں اہمیت ہوتی ہے جو اس کی اہمیت سمجھتا ہو، جس کی کوئی عزت نفس ہو، اور جس کو کچھ علم ہو کہ یہ صرف دنیاوی زندگی نہیں ہے، اور اگر دنیاوی زندگی میں ہی مزہ ہے تو بھی اس میں اخلاقیات کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک اخلاق نام کی ہمارے میں کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہے. اتنی پستی ہو چکی ہے کہ آپ بھیک لینے جا رہے ہیں اور آپ اپنا سارا کچھ بھولے ہوئے ہیں، اور وہ ہنستے ہوئے آپ کے کشکول میں کچھ ڈال دیتے ہیں، اور اس خوشی سے ڈالتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جب جاؤ گے سود تو ہم نے واپس لینا ہے نا، ہم نے یہ پیسے تم سے واپس لینے ہیں. کچھ یہ کرپشن میں اڑ جائیں گے، کچھ یہ اپنی یاشیوں میں اڑا دیں گے، اور باقی پھر انہی کو واپس دے دیں گے کہ جی یہ جو آپ سے قرض لیا تھا یہ اس کی قسط ہے. تو جب اخلاقیات ہے ہی نہیں ہے تو بات کیا کرنی ہے؟ اور امریکہ جو اس وقت کھیل رہا ہے، جو اس نے رجیم چینج کروائی ہے، اور اس وقت اپنی من مانی شرائط جو ہے وہ اس قوم پہ دے رہا ہے، تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے بحیثیت قوم اتنی پستی میں جا چکے ہیں کہ کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں ہے. اور اس وقت جینے کے تو لالے اس کو کہہ سکتے ہیں جن کے لیے کوئی اہمیت ہو. یہاں تو وقت گزاری ہو رہی ہے اور وقت وہ گزار رہے ہیں، اخلاقیات کی چونکہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ڈنگ ٹپاؤ، عزت ہے نہیں ہے اس کا، ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں ہے، بس وقت گزارو اور جتنا کچھ بنا سکتے ہو بناؤ. اور یہی وجہ ہے کہ آج کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی ملک کا سفیر ہے جو آپ کے بارڈر پہ جا کے سروے کرے اور آپ کو آرڈر دیتا پھرے کہ جی یہ تورخم کا بارڈر کھول کے رکھو. نہ جانے اب انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس میں مین مقصد بھی یہی تھا کہ بہرحال امریکہ بہادر نے آ کے افغانستان میں اب کچھ اور حرکتیں کرنی ہیں، اپنا اس ریجن میں جو اس نے رول ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی اس کو ضرورت ہے. تو اس سے پہلے رجیم تھی عمران خان صاحب کی، ظاہر انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. تو یہ سارے تانے بانے وہیں مل رہے ہیں، اور اس لیے مل رہے ہیں کہ چونکہ ہماری عزت نفس بھی کوئی نہیں ہے، ہماری حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، ہماری اخلاقی حالت بھی کوئی نہیں ہے، اور امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ بکاؤ قسم کے مال ہے سارا، ان کے حکمران قوم بھی ایسی ہے، 4 پیسے دکھائیں گے، جو کہیں گے کر دیں گے. تو اس لحاظ سے یہ آگے چل رہے ہیں.